ابھی جیسے یہ جو آپ کے جو مین ان کے اسپوکس پرسن ہے سہیل شاہین, اب وہ ان کی میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تو وہ مطلب لگا کہ یار بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ, وہ ایک خاتون آئی ہوئی ہیں الجزیرہ کی وہ ڈاکیومنٹری تھی, وہاں سامنے بیٹھ کے وہ کہہ رہی ہیں ہمیں آپ جیسی والدہ چاہیے اور ہماری مائیں اور سارا. بٹ جو خواتین والا ایک ایشو ہے کہ جی اسکولنگ ہے اور یہ وہ سارا, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, ہم لوگوں نے بھی کچھ انٹرویوز کیے تو اس میں دے ایگری کہ یار مطلب اسلام میں ڈیفینیٹلی ہے کہ جی آپ پڑھائی کریں, مطلب پہلی قرآنی آیت اقرا آیا سارا وہ کچھ, اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ایگزامپلس بھی دیتے ہیں کہ جی وہ بزنس وومن اس ٹائپ کی تھیں. بٹ ان کا لاجک جو ایک آتا ہے کہ جی ہم الگ کرنا چاہتے ہیں اور لاجسٹکل ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا سلوشن بھی پریکٹیکلی کو اتنا ڈیفیکلٹ لگتا بھی نہیں ہے کہ یار چلیں آپ 5 اسکولس ایکٹیو کر دیں 100 کی بجائے. لیکن ایک جب میری 1-2 آفیشل سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یار ہمارے اندر بھی بہت بڑی ڈویژن ہے, جو ہمارے آئیڈیولوجیکل پرانے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک لڑائی چل رہی ہے ان اے سینس کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی, اور ان کے اندر وہ قبائلی سوچ پلس اوپر سے ہارڈ کور اسلام پلس اب وہ ان کے پاس پاور بھی ہے, تو وہ 3 کا مکسچر از ریلی سالڈ. بٹ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں, ظاہر ہے ورلڈ وائڈ ہم لوگ نے بھی کام کرا, ایسے تو آپ چلا بھی نہیں سکتے نا, 2 سال چلا لیں گے 3 چلا لیں گے. صحیح بات ہے. تو اس کو آپ کس طریقے کے ساتھ اس پوری چیز کو اس میں گرلز ایجوکیشن کی جو بات ہو رہی ہے, قبائلی کلچر جو یعنی یہ جو قبائلی کلچر ہے, میں خود بھی تو وہاں پہ خواتین ایجوکیشن کے والے سے وہاں پہ یعنی میں کہوں گا کہ وہ لبرل سوسائٹی ہے. ہاں اس میں یہ کہ پردے کا وہ کہ ہاں خواتین یا بچوں کا اسکول الگ ہونا چاہیے, کوئی ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, لیکن وہاں پہ پابندی کوئی نہیں ہے. افغانستان میں بھی آپ کو لگتا ہے؟ افغانستان میں بھی یہی ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. یعنی وہاں سوری میں بات آپ کی کر رہا ہوں, بیٹی کی کتاب میں and I was shocked, ملا عمر کی جو وائف تھیں وہ سنائپر تھی, اور وہ سنائپر سے سانپ مارا کرتی تھی اپنے گھر کے اندر. مطلب جسٹ امیجن کہ وہ کوئی گھریلو خاتون نہیں کہ بس سالن روٹی بنایا چلی گیا, وہ اگر مطلب پراپر سنائپر کو وہ کرتی ہے تو پریکٹس بھی مطلب پورا ایک ایکو سسٹم آپ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے. وہی وہ تو پورے پھر ان کی فیملی کے ممبرس بھی ان کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں, اور پوری اسٹرگل آپ کہہ لیں جو بھی گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں تو وہ قبائلی نہیں, کیونکہ قبائلی کلچر میں اس طرح کی وہ آپ یعنی اس میں ہارڈ کور ریلیجن کا یا اس کا وہ کہہ لیں, اس میں جب طالبان کے لوگوں سے بات ہو, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب میجورٹی جو ہے وہ اس حق میں ہے کہ ایجوکیشن وہ پرمیشن ملنی چاہیے. لیکن انہی کے جو استاد ہوتے ہیں, جو لوگ آفیشیل ہم سے یا آپ سے بات کرتے ہیں, وہ تو یہ کہیں گے, لیکن ان کے جو استاد ہیں جن کے یہ وہ مرید ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے ذہن میں جو چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پچھلے 20 سال میں یہ پتہ نہیں امریکی اور مغربی الغار ہوئی ہے ایجوکیشن کے ذریعے, اور یہاں پہ وہ ویسٹرن کلچر والی باتیں ہیں, تو یہ تو ہم بالکل قبول نہیں کر سکتے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ابھی, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے کہ ہم زیرو سے, اور ہم وہ جو کوئی ایجوکیشن وغیرہ کریکولم کا بھی ایشو ہے وہ بھی ہم نے بلڈ کرنا ہے پورا, اور یہ کہ وہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم بچوں کے لیے الگ اسکول بنائیں, ان کے لیے الگ بنائیں. یہ سب چیزیں, ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہم نے ان کے بڑے جو کی جو ہیں یعنی لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ وہ اس تعلیم کو, یہ جو ماڈرن ایجوکیشن, اس کو کہتے ہیں فن. صحیح. جو مدرسے اور جو اسلامی تعلیم ان کو کہتے ہیں علم. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو فن ہے خواتین کے حوالے سے, ان پہ وہ یعنی جو فرض ہوا ہے وہ علم ہوا ہے, وہ فن نہیں ہوا. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جو بھی کہہ لیں, وہ نہ بھی ہوا تو خیر ہے, وہ نہ بھی ہوا تو وہ بالکل and they actually believe on that. بہت زیادہ یہ ان کے یعنی جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں وہ پبلکلی یہ بات کر چکے ہیں, بلکہ لائیو ڈیبیٹ ہو رہی تھی, ڈیبیٹ نہیں یعنی کوئی فنکشن, تو اس میں ایک جو ان کے سینئر لیڈر اٹھے, انہوں نے اس کو وہ کیا کہ نہیں پرمیشن ملنی چاہیے افغان طالبان کی. اسی میں یہ اسکالر جو ہیں جو کہ خود بھی کیبنٹ کا حصہ ہیں, انہوں نے آ کے ان کو جواب دیا کہ یہ جو ہے یہ فن ہے, اسلام میں کوئی فن کی فرضیت نہیں ہے, اسلام میں اگر ہے تو علم کی ہے. تو یہ علم ایک تو یہ چیز آپ لوگ کلیئر کر لیں. ہاں فیوچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کر لیں, لیکن ہم کریکولم وہ بلڈ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, تو اس کے مطابق ایک بڑا یعنی اس میں یہ آرگومنٹ بھی کہ آپ لوگ ایک طرف پردے پہ اتنا زور دیتے ہو, کل اگر آپ کی بیٹی بیوی ماں بہن بیمار ہو جاتی ہے, آپ کسی میل ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہو ان کی ٹریٹمنٹ, تو وہ اس پہ آپ کمپرومائز کر جاتے ہو. تو بہتر تو یہ ہو کہ اگر کوئی بچی پڑھی لکھی ہو, MBBS ڈاکٹر ہو, تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے گی. مجھے جو پرسنلی لگ رہا ہے اس میں کہ
اصل جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ ابھی تک نہیں آئی. یہ گرلز ایجوکیشن وغیرہ یہ نہیں. اصل جو چیزیں سامنے آئے گی کہ افغان طالبان کانسٹیٹیوشن پہ کام کر رہے ہیں, 3 منسٹریز ان پہ لگی ہوئی ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن ابھی تک بنی نہیں ہے اور وہ کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتی ہے. وہ پھر فائنل اپروول کے لیے آئے گی, جو اس کے ارد گرد شورا ہے, سپریم لیڈر امیر المومنین, وہ وہاں سے اپروول ملے گی. تو وہ کانسٹیٹیوشن جب سامنے, تو اس میں سب چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈال دیں گے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت. مجھے دونوں کا وہ لگ رہا ہے, انشور ہے مطلب. ہاں یعنی میں جو ایک چیز کو سمجھاؤں کہ ملا عمر کے ٹائم پہ جب طالبان آئے تو ملا عمر نے ایک ہی گو میں سب چیزیں امپلیمنٹ کر دی, داڑھی وغیرہ, پردہ وغیرہ, یہ سب چیزیں. لیکن جو موجودہ وہ لیڈرشپ ہے وہ گریجول ان سب چیزوں کو لے کے آ رہی ہے, اور انہوں نے کیا بھی ہے. گرلز ایجوکیشن کا ہم نے دیکھا, قصاص والی جو سزائیں ہیں بہت بڑی بات تھی, وہ بالکل وہ پھر میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ پردے سمیت. لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی لیکن اچھی چیز جو ایک کچھ نظر آئی کہ خواتین کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. پہلے تو یہ بھی بالکل امپاسبل تھا نا. ہاں پہلے یہ تھا کہ وہ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ لوگ کیمرہ پہ آتے بھی نہیں تھے, ابھی تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو وہ چیزیں, لیکن وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اصل جو وہ لانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے.